یہ جو رپورٹ ہے ڈاکٹر صاحب، گلوبل رپورٹ آف فوڈ کرائسس، اس نے ہمارے ملک کو شدید غذائی عدم تحفظ والے ممالک میں شامل کیا ہے. کیا ہے بنیادی وجوہات جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم فوڈ کرائسس کی بات کرتے ہیں تو یا فوڈ انسیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو دو تین چیزیں اس میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ پیداوار جو ہے کیا وہ مناسب اور موزوں ہیں کسی بھی ملک کی آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے. دوسرا اس کی قیمتیں ہوتی ہیں کہ کیا وہ جو غذا پیدا ہو رہی ہے وہ قوت خرید میں آتی بھی ہے یا نہیں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی جلدی جزو بدن بنتی ہے، یعنی پینے کا صاف پانی اور صحت کی سہولیات کیسی ہیں. کسی بیمار انسان کو آپ اچھے سے اچھا کھانا کھلا دیں یا کسی کو اچھا کھانا کھلا کے اس کو ایک گلاس گندا پانی پلا دیں تو رزلٹ اس کا جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو توانائی ملے گی، بلکہ الٹا فوڈ پوائزننگ ہوگی یا اس کے دوسرے مضمرات ہوں گے. تو ان بنیادوں پہ دیکھا جاتا ہے اور پھر اس طرح کی جو رینکنگ یا رپورٹس ہوتی ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سا ملک پچھلے سال میں یعنی 2025 میں کتنا عرصہ اس کی آبادی جو ہے وہ اس اسٹریس میں رہی. تو پاکستان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا چیلنج رہا ہے وہ کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے، جس کی وجہ سے کہ زراعت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، زرعی پیداوار جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. وہ بارشوں کا بے وقت ہونا، بارشوں کا نہ ہونا، بارشوں کا بہت زیادہ ہونا، سیلاب آنا. اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا چیلنج ہے وہ انفلیشن ہے، خوراک کی قیمتوں میں اضافہ، جس کی وجہ سے کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے ایک متوازن غذا لینے سے. اگر آپ ہائیسٹ کا ڈاٹا بھی لیتے ہیں جو ہاؤس ہولڈ انکم ایکسپینڈیچر سروے ہے تو 35% جو کسی بھی ہاؤس ہولڈ کا جو ایکسپینس ہوتا ہے وہ کھانے پینے پہ ہوتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.